السلام علیکم۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو، اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ جب کوئی عورت آپ کے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہی ختم کر دو۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں تو نفرت رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تندرست رہے اور اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے تو اسے رات کا کھانا کم کھانا چاہیے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔ کسی کے منہ پر بےزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا، نمبر 2 انصاف کرنا۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ خدا سے جب بھی مانگو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے۔ زندگی میں قسم، قلم اور قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جب بھی چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے تو اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔
رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راستے ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقیری سب سے بڑی موت ہے۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جو دل دوسروں کو تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جسے اپنی عظمت عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اولی ہے۔ استغفار گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔